ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکے حوازن سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار بنی حوازن کے بچے اور عورتیں پیش کی گئی، وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو چکا تھا، وہ اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی، وہ اپنے دل کے ٹکڑے جگر گوشے اپنے بچے کی تلاش میں تھی، وہ انتہائی پریشان حال تھی، اس دکھ کی شدت سے وہ اپنی عقل کھو چکی اور اوسان خطا کر بیٹھی تھی۔ وہ شیرخوار بچوں والی عورتوں کے پاس سے گزرتی اور بچوں کے چہروں پر نگاہیں گاڑے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، چھاتی میں دودھ رکنے کی وجہ سے اس کی چھاتی پھٹنے کو آئی ہوئی تھی، وہ یہ تمنا لیے ہوئی تھی کہ کاش اسے اس کا بچہ مل جائے تو وہ اسے سینے سے لگائے لے، اسے خوب چومے اور پیار کرے، اگرچہ اس کے لیے اسے اپنی زندگی ہی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہ اسی وارفتگی میں تھی کہ اسے اس کا بچہ مل گیا، اس کا اسے دیکھنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے، اس کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے، وہ اس پر لپک پڑی، اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اس کی بھوک پیاس، اس کی آہو پکار اور تھکاوٹ پر اسے بہت ہی ترس آیا اور اسے چومتے چومتے اسے سینے سے بھینچ لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جسے تھکاوٹ نے نڈال کر رکھا تھا اور وہ اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اسی فراق میں بچہ بھی پریشان تھا اور ماں بھی بڑی دکھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تزلزل انکساری دیکھی، اپنے بچے کے گم ہو جانے پر اس کی شکستہ دلی کا مشاہدہ فرمایا تو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور یوں گویا ہوئے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم آگ کا الاؤ جلائیں اور اس عورت کو حکم دیں کہ وہ اپنے بچے کو اس آگ کے شعلوں میں پھینک دے تو کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس پر راضی ہو جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سخت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک دے گی جبکہ وہ اس کا جگر گوشہ ہے، دل کا ٹکڑا اس کا خون ہے، وہ اسے کیسے پھینکے گی جبکہ وہ تو اسے منہ سے ہی نہیں ہٹا رہی، چومے چلی جا رہی ہے، وہ اسے کیسے آگ میں پھینکنے پر رضامند ہوگی جبکہ وہ اس کی شفیق ماں اور انتہائی رحم دل ہونے سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور بہت نیک صورت تھا، جسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے یہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا، دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہاں پر ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اپنے دل میں کہنے لگا آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے، ایک تو یہ سارا قیمتی سامان مجھے مل جائے گا، دوسرا اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک غیبی بجلی اس کے دل میں چمکی جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی اور فکر میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا کیا ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد اللہ رب العزت مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز تمام مہجت کے بعد اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پشیمان ہوا اور خالی ہاتھ ہی وہاں سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اپنے اسی ظاہری چہرہ اور بناوٹی لباس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کے لیے گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آیا، اگرچہ وہ کچھ نہیں لے گیا لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، اگر تو چاہتی ہے تو ابھی اس کے ساتھ تیرا عقد پڑھ دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا میری طرف سے کوئی معنی نہیں ہے۔
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इन दोनों का कत्ल कर दिया। दोनों एक साथ उसके घर में आ गए। उसने अपना वाक़या इस औरत से बयान किया कि वो चोर मैं ही था। अगर मैंने चोरी की होती और तुझसे नाजायज़ राब्ता किया होता तो मैं चोरी का मुर्तकिब भी हुआ होता और ज़िना का गुनाह भी करता, जबकि ये विसाल एक रात से ज़्यादा ना होता, और वो भी हराम तरीके से। लेकिन चूंकि मैंने अल्लाह और क़यामत को याद कर लिया और गुनाह करने में सब्र किया और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से इज्तनाब किया, अल्लाह ताला ने भी इसी तरह मुकद्दर फरमाया कि अब घर के दरवाजे से दाखिल हुआ हूँ और सारी उम्र तेरे साथ ज़िंदगी बसर करूँगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।